فرمایا عقل سے بھی اگر سوچا جائے تو کائنات میں کسی نے رب کو دیکھا ہے کہ رب کو مان رہا ہے؟ کہا نہیں دیکھا. تو فرمایا پھر مانتے کیوں ہو؟ فرمایا اسے اس لیے مانا ہے کہ محمد کو جو دیکھا ہے. اور جو نہیں فرمائی آپ حضرات ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال سمجھا دیتا ہوں. اللہ نے منوانا اپنا تھا, سامنے مصطفیٰ کو کر دیا. تھوڑا سا نہیں برانڈ شیٹوں والے میرا ساتھ نہیں دے رہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. منوانا اپنا تھا اور سامنے حضور کو کر دیا. آپ دیکھیں بھائی, یہ پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے تب بندہ اس چیز کو پہچانتا ہے. آپ دیکھیں قاعدے میں لکھا ہوتا ہے الف بے تے سے, اس کو الف با تا سا بھی پڑھتے ہیں. میں آپ کے ذہنی سطح کے مطابق بات کروں. اب الف کو ہم نے پہچانا کہ الف کیا ہے, تو ہم کیسے پہچانے؟ وہ الف کی ہے, وہ جڑا قیدی والا استاد ہوتا ہے نا, وہ بڑا سیاح ہوتا ہے, وہ سمجھاؤن واسطے نا اگے انار دا فوٹو بنا دیندا ہے. یہ الف نو پہچاننا ہی تے پہلے انار نو پہچان. اب آپ اس بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے, میری بات پر دھیان کیجیے. منوانا الف کو ہے, سامنے انار کر دیا. اسی طرح منوانا رب نے اپنے آپ کو تھا, سامنے محمد عربی کو کر دیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھا لیجیے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ دلیل ہے میرے رب کی ذات و صفات پر. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے جب اپنا آپ منوانا ہے, بتانا ہے, تو فرمایا محبوب آپ بتائیے. اور پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی دلیل بنایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دلیل. وہ کیسے؟ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے وقار والی شخصیت عطا فرمائی تھی, اس میں کمال یہ تھا جب آقا کریم علیہ السلام کبھی پیدل چلتے نا, تو چلنے والا جتنا تیز چلتا تھا میرے مصطفیٰ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ علماء نے لکھا ہے اس بات کو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھ سکتا تھا حضور سے. اچھا یہ آپ نے کمال. اچھا جب اتنا مجمع کھڑا ہوتا تھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم جتنا مرضی قد کاٹ والا بندہ آ جاتا, سارے چھوٹے لگتے تھے, مصطفیٰ سب سے بڑے نظر آتے. جو نہیں فرمائی آپ حضرات ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے بھی دلیل تھے. اور اگلی بات بھی سنیے, یہ تو بڑے بڑے علماء محدثین نے لکھا ہے جو کافر نبی پاک علیہ السلام کو سچا نبی نہیں نہ مانتے تھے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, وہ بھی تنہائیوں میں بیٹھ کے کہتے تھے یار ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخر زمان نبی آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا, اور اس کے جو قدم کے نشان ہوں گے وہ مقام ابراہیم پر لگے ہوئے قدموں کے مطابق ہوں گے. تو جب کبھی حضور چلتے تھے اور کسی پتھر پر قدم رکھتے تھے تو آپ کے قدموں کا نشان بھی ویسے بنتا تھا جیسے مقام ابراہیم میں تھا. آپ کے قدموں کا نشان بھی ویسے بنتا. آپ مانتے تو نہیں تھے لیکن تنہائی میں کہتے تھے یار مانتے تھے اپنی پہ پر ہے ہی سچا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے بھی دلیل تھے. تو کوئی مننے یا نہ مننے وہ الگ بات ہے, تنہائی میں بیٹھ کر ماننا ان کی بھی مجبوری بن جائے.